بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. حضرات علماء کرام اور حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ مدرسہ بہت کم مدت ہوئے قائم ہوا ہے. آپ باتیں تو نہیں کریں گی بچیاں؟ اپنی شوق سے بیٹھنا چاہتی ہیں، چھٹی چاہتی ہیں بیچاری. ویسے باتیں نہیں کرو گے، جن کو باتیں کرنی ہو یہاں سے باہر جا کے کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے. تو بہت کم مدت میں اللہ کی شکر ہے کہ ایک بچے کا حفظ مکمل ہوا ہے. اس کی دعا میں بھی ہم لوگ شریک ہوں گے. یہ گویا مجلس جو ہے قرآن مجید کا جشن ہے. نام پیام انسانیت رکھا گیا ہے یقیناً، اور 100% صحیح بھی ہے. کسی قرآنی جشن کے لیے پیام انسانیت عنوان صحیح بھی ہے. ابھی حضرت مولانا اس موضوع پر بہت ہی مفید اور بہت ہی ظاہر ہے کہ اپنے علم اور اپنے اس خاص ایمانی قوت اور اپنے اس خاص کیفیت کے جو ایک بڑے ادارے میں درس کے دوران اللہ تعالیٰ خاص نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، اس سے بیان فرما رہے تھے. میں نے اپنا سبق سنانے کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان، اس کی ابتدائی آیتیں 2 لفظوں کا انتخاب کیا. اللہ کی وہ نعمتیں جو آسمان سے زمین پر بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سب سے عظیم المرتبہ، سب سے محتم بالشان، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت علم قرآن. یہ قرآن مجید کی دولت جو یہاں بانٹی جا رہی ہے مدرسے میں، اس سب سے بڑی نعمت. اس کے دلیل میں نے قرآن مجید کی صورت کے 2 لفظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ رحمان، جس کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. یہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کے ثبوت کے طور پر، اللہ کا نام ہے ایک صفاتی نام رحمان، جس کے معنی انتہائی مشفق و مہربان، ہر ایک پر مہربان، ہر آن مہربان، دنیا میں بھی مہربان، آخرت میں بھی مہربان، ایمان والوں پر بھی مہربان، غیر ایمان والوں پر بھی مہربان، گالی دینے والوں پر بھی مہربان، شرک کرنے والوں پر بھی مہربان، خدائی کا دعویٰ کرنے والے مولانا بھی فرما رہے تھے ان سب پر مہربانی سے. وہ ایسے مہربان ہے رحمان. اس صفت کے ثبوت کے طور پر اپنی صدر نعمتوں کی ایک فہرست بنائی ہے اللہ نے اپنے کلام میں. لسٹ بنائی جاتی ہے، فہرست وہ بنائی ہے اللہ نے صدر نعمتوں کی. عام نعمتیں تو گن ہی نہیں سکتا آدمی، ان میں سے بھی اہم نعمتیں ان کی ایک فہرست ہے سورہ رحمان. نعمتیں گنواتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو حضرات عربی نہیں جانتے ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہوگا کہ کیوں ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں یہ امام صاحب نماز میں. ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ اصل میں نعمتیں گنواتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے گنوئی تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. اس نعمت کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے. جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو مامتا میں سمجھایا کرتی ہے، بیٹا تم ہماری تمہاری بات نہیں مانو گے، ہم نے تمہاری ہر مراد پوری کی، تمہارے نئے کپڑے بنائے، تمہیں نئی سائیکل خرید کے لا کے دی، تمہیں چاکلیٹ منگائی، تمہیں میلے میں بھیجا، تمہیں یہ کیا سمجھاتی ہے ماں اپنے بچوں کو. بتاؤ تمہاری کیا نہیں کیا ہم نے. ایسے اللہ تعالیٰ مامتا میں 70 ماہوں سے زیادہ، 70 ماہ تو کہا جاتا ہے محاورے کے طور پر، مگر 70 ارب ماہوں کو مامتا جو دی ہے اللہ کے رحمت کا ایک قطرہ، ایک سمندر کا ایک قطرہ ہے جو بانٹ دیا ہے. ہر ماں اپنے بچے سے محبت کر، وہ اپنی مامتا کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں. ہم ایسے مشفق و مہربان، تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. تو
تو فہرست جو بنوائی ہے اس میں جو عنوان لگایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پیدا کرنے والے ہیں وہ، کون سی نعمت کا کیا مقام ہے۔ جب ہم فہرست بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب سے اہم شخصیت، یہ سب سے اہم چیز سب سے پہلے لکھی جاتی ہے، نہیں نام۔ لوگ فہرست میں دیکھتے ہیں اس آدمی نے میرا نام کون سے نمبر پر رکھا، رسالوں مضامین کون رکھا، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میرا کیا مقام ہے، یہ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو عنوان جو لگایا اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان، وہ ایسے وشیق و بہرمان جنہوں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان پیدا نہیں ہوگا تو نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا، لیکن اللہ خوب جانتے ہیں پیدائش کی نعمت کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا، آدم سے وجود بخشنے کو۔ یہ اس معلوم اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور رحمان صفت کا سب سے بڑا مظہر، اللہ کی نعمتوں میں سب سے محتم بالشان، سب سے عظیم المرتبت نعمت ہے، صدر الصدور نعمت عظمیٰ ہے قرآن مجید کا علم۔ ہم مدرسے کے اشتہار دیکھیں آپ نے، میں بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں، چونکہ ہم لوگ مدرسے والے لوگ ہیں، کہ بہت سے شرکاء کے نام لکھ کے رہتے ہیں، یہ فلاں علیم، فلاں مفتی، خطیب دورہ، مقرر شعلہ بیان، فلاں فلاں، اور اوپر لکھا رہتا ہے موٹی لائن میں، شیر صدارت، فدائے ملت، مفکر اسلام، صدیق دورہ، عارف باللہ، فلاں فلاں، اس طرح ہوتا ہے۔ صدر جلسہ کا اوپر نام لکھا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو میں جب قرآن مجید کی سورہ رحمان کو پڑھتا ہوں تو اللہ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرمانے تمام نعمتیں زیر صدارت صدر الصدور نعمت عظمیٰ علم قرآن، ساری نعمتوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن کی نعمت سے نوازا، اسے قرآن کا عالم، قرآن کا مفسر، قرآن کا ماہر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کسی دوسرے شخص کو جس کو کوئی دوسری نعمت دی گئی، دولت دے دی گئی، بہت بڑا رئیس بنا دیا گیا، بڑی عہدہ دے دیا گیا، بڑا بادشاہ دے دی گئی، اچھی آواز دے دی گئی، اچھی شکل و صورت دے دی گئی، کوئی اور نعمت دے دی گئی، اس کو رش کی نگاہ سے دیکھا، حضرت سے دیکھا، ہمارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس نعمت عظمیٰ کی توہین کی جو اللہ نے اپنے فضل خاص سے اس کو عطا کی۔ قرآن کا علم جس کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کسی بادشاہ کو، کسی رئیس کو، کسی افسر کو، کسی مالدار کو رش کی نگاہ سے دیکھے تو ایسا ہے جیسے کسی کو سونے کے پہاڑ مل گئے، پہاڑ سونے کے دے دیے اللہ نے، مالک بنا دیا، تو کوڑیوں والوں کو، چارانے والوں کو دیکھے ہمارے پاس تو افسوس کے چارانے ہے ہی نہیں، کیسی ناقدری کی بات ہے۔ ایسی بڑی رحمت، اللہ کی رحمت صفت کا سب سے بڑا مظہر، کوئی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے قرآن مجید کا علم۔ اب قرآن اس پہ عقلی بھی دلیل ہے، اصل میں ساری نعمتوں کا اصل میں مسئلہ ہے، بنانے والا کوئی چیز بناتا ہے، چھوٹی سی ایک دو مثال سے میں بات واضح کروں کہ عقلی بھی دلیل ہے اس کی، صرف نقلی دلیل نہیں، قرآن مجید نے جو ظاہر کیا ہے ایسے ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی عقلی وجوہ وجہ بھی ہے۔ ہر نعمت جو بھی چیز جو بنانے والا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا ایک قانون، ایک ضابطہ بتاتا ہے، اس طرح اس کو استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا، اور اس کے خلاف استعمال کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ بڑی بڑی کمپنیاں ساتھ میں ایک کتاب دیتے ہیں، اسے کیٹلاگ کہتے ہیں، وہ بھیجی جاتی ہے، اس میں سارے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی اس کے اندر کیٹلاگ ہوتا ہے، کیسے سروس کریں گے، کتنے دن میں پانی بدلا جائے گا، کتنی دیر میں تیل بدلا جائے گا، کہاں ڈرائیور بیٹھے گا، ڈرائیونگ کا اصول، کتنی اسپیڈ پر گیئر بڑھایا جائے گا، کب بریک لگایا جائے گا، سارے اصول اس میں لکھے رہتے ہیں۔ اب اگر ان کی پابندی کرتے ہوئے آدمی اس کو استعمال کرے گا تو اس سے گاڑی زیادہ سے زیادہ دن چلے گی اور سفر آرام سے قطع ہوگا۔ اگر اس قانون کو فالو نہیں کیا، آدمی جانا نہیں ہے اور پھر جاننے کے بعد مانا نہیں، تو آدمی فائدے کے بجائے نقصان اٹھائے گا۔ مثلا گاڑی کے قانون ضابطے سب پابندی کی اس نے، تو گاڑی پر یہاں ڈرائیور بیٹھیں گے، یہاں سواری بیٹھے گی، اور تیل بھی صحیح طریقے سے ڈالا، پانی بھی اس میں، کولنٹ وغیرہ سب صحیح طریقے پر ڈالا، گاڑی چل رہی تھی۔ گاڑی چلنے میں چلانے کے بھی اصول اس میں لکھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ کے اصول اس میں یہ ہے کہ سامنے اگر گاڑی تیز رفتار جا رہی ہے اور کوئی راستے میں رکاوٹ آ جائے، کوئی ٹرک کھڑا ہو، کوئی پیڑ پڑا ہو، راستہ نہ ہو، تو آپ کو ریس پر سے، ایکسیلیٹر پر سے پیر ہٹا کر بریک پر پیر دبائیں گے اور گیئر کم کریں گے۔ اگر راستہ ہوگا تو اسٹیئرنگ کو موڑ کر آہستہ سے برابر سے بچ کر نکل جائیں گے، اگر نہیں ہوگا تو روک کر کھڑے ہو جائیں گے، راستے کا انتظار کریں گے۔
اب آپ نے سارے قانون کی پابندی کی، لیکن جب سامنے جا رہے تھے تو اچانک ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا، 100 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی، تو اب قانون اس کا یہ ہے جو کیٹلاگ میں لکھا ہوا تھا کہ اب آپ کو بریک پر پاؤں، ایکسیلیٹر سے پاؤں، ریس سے پیر ہٹا کر بریک پر پاؤں دبانا ہے اور گیئر کم کرنے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ سارے قانون کو مانا، لیکن ایک بات قانون کے خلاف کی آپ نے کہ بجائے بریک کو دبانے کے ریس کو دبا دیا۔ تو گاڑی 100 کی سپیڈ سے چل رہی تھی، 140 کی سپیڈ پر ہو گئی اور جا کے ٹکرائی ٹرک سے۔ تو وہ اتنے مہنگے قرض لے کر کیسی کیسی خوشیوں سے مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، گاڑی خریدی گئی تھی کہ اب تو مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے کر لیا کریں گے، وہ گاڑی زندگی کے سفر کو قطع کرنے کا ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ طریقہ استعمال بنانے والے کے قانون کے مطابق نہیں تھا، قانون شکنی کی، اس قانون کو جانا نہیں ہے، قانون کو جاننے کے باوجود مانا نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی بات کی۔ اس کا مطلب وہ گاڑی سے استعمال، گاڑی کی نعمت کو نعمت بنانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا سارا انحصار تھا اس بات پر کہ گاڑی کے استعمال کا صحیح طریقہ جو بنانے والے نے طے کیا ہے اس کے مطابق گاڑی کو چلایا جائے۔ ہر چیز میں یہی ہے۔ رائفل خریدی آپ نے، کتنی مشکل سے لائسنس ملا، کیا دی تھی درخواست؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، حفاظت کے لیے لے رہا ہوں۔ کسی کو اگر آپ یہ اس لیے درخواست لکھیں گے کہ فلاں میرا دشمن ہے، اس کو مارنا ہے، اس کے لیے لائسنس چاہیے مجھے، تو آپ پر کیا ہوگا؟ فوراً مقدمہ دائر کر کے آپ کو غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہو جائے گا، 1 سال میں 307 کی دفعہ لگ جائے گی، ارادہ قتل کی۔ آپ نے ہر ایک بنانے والے نے بھی اسی لیے بنائی، خریدنے والے بھی جان کی حفاظت کے لیے۔ بڑی مہنگی رائفل خریدی، ولایتی رائفل تھی تو پیسے بھی نہیں تھے، کس سے قرض لیا اور لینے کے بعد آپ نے رائفل خرید لی۔ اب اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آئی، اس طرح رکھنا ہے، اس کو بچوں کی پہنچ سے بچا کر رکھنا ہے، سیف پہ رکھنا ہے، نمی سے بچا کر رکھنا ہے، ایک اس قسم کی یہی والی گولی، اس میں ڈپلیکیٹ گولیاں نہیں بھرنی ہے، اور اس طرح چلانا ہے اس کو، اس طرح اس کا کھٹکا دبانا ہے۔ بچوں ان کو کھیلنے دیجیے، لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ جی ٹھیک ہے، نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، سامعین ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ جی کہاں بھیجیں گے ان کو؟ ہاں ان کو بھی ڈسٹرب کریں گے بیچارے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو کر لیں بیچارے۔ چلو تمہیں چھٹی، ان کو تو ظاہر ہے کہ اسی میں زیادہ خوشی ہوگی، اب تو ہو گیا۔ آگے کو ہو جائے آپ حضرات، تھوڑا سا آگے، وہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، جگہ بھی ہو جائے گی، یہ بھی صحیح ہے، وہاں جگہ ہوگی، آگے کو ہو جائیں بھیا آپ۔ چلو یہ آگے کو ہو گئے۔ میرے بزرگوں، وہ رائفل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور آپ کو خیال ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے، تو آپ کو رائفل اندر سے سیف میں سے، الماری میں سے تالا کھول کر نکالنی ہے، اور اس میں وہی جو ولایتی گولیاں اچھی والی اس میں ڈالی جاتی ہیں وہی والی لوڈ کرنی ہے رائفل کو، اور جیسے ہی دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کا نیت کر رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو موٹ اپنے سینے پر لگا کر اور نال دشمن کی طرف لگا کر کھٹکا دبا دینا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ دشمن جو آپ کو مارنے کی اور آپ کو کی ہلاکت، جان سے مارنے کی اس میں ہے، وہ خود ہلاک ہو جائے گا، آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ تو آپ نے سارے قانون کی پابندی کی، جب آیا دشمن معلوم ہوا فوراً رائفل نکالی، رائفل نکال کے گولی بھی اسی طرح بھری، اور بھرنے کے بعد آپ نے کھٹکا بھی اسی طرح دبایا، لیکن غلطی یہ کی کہ نال دشمن کی طرف کرنے کے بعد موٹ اپنے دشمن کی طرف کی اور نال اپنے سینے کی طرف کو کر کے کھٹکا دبا دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ رائفل جو اتنی مہنگی خریدی تھی، کتنی سفارشوں سے، کتنے خوشامنتریوں سے کہہ کے لائسنس ملا تھا، وہ رائفل اپنی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ طریقہ استعمال بنانے والے کے قانون کو مان کر نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ساری ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بنانے والے نے جو اس کے استعمال کا قانون طے کیا ہے اس کے مطابق استعمال ہے۔ ساری نعمتیں اس وقت ہوں گی اللہ نے جو ہمارے لیے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی،
اور یہ نعمتیں جب نعمت ہے جب ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق قرآن کے سائے میں ان کو استعمال کریں گے۔ اگر قرآن کا قانون توڑ کر استعمال کریں گے، اگر استعمال کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر آپ کو قرآن کے قانون کے سائے میں استعمال کریں گے تو اللہ اس کے رسول نے جسے بتایا، ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس کا استعمال کرو، قرآن نے کہا ہے۔ تو حدیث میں آیا موتی اور فرما بردار بیٹے کی باپ کے چہرے پر ایک نگاہ، یہ محاورہ ہے۔ کبھی یہ سوچے ماں کا درجہ تو 3 گنا زیادہ ہے، ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ نہیں کہ بیٹے کی نگاہ، بیٹی کی نگاہ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، علماء نے اسے خوب وضاحت کی ہے۔ تو میرے مجھے اور فرمانبردار بیٹے کی باپ کے چہرے پر ایک نگاہ، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عموماً بیٹیاں تو نافرمان ہوتی بھی نہیں ہیں اور بیٹیاں محبت سے دیکھتی بھی ہیں، بیٹے ہی ہوتے ہیں نافرمان، اس لیے ان کو زیادہ، جن سے امید ہے کہ ان کو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ مطیع اور فرمانبردار بیٹے کی باپ کے چہرے پر ایک نگاہ ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ کسی نے کہا یا نبی اللہ، تو اگر کوئی 70 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 70 مقبول ہے۔ روزانہ ایک نگاہ ڈالیے ایک حج، ایک نگاہ ڈالیے ایک حج۔ ایک حج میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کتنے حج کر سکتے ہیں آپ؟ مقبول حج، وہ حج ہمارا مقبول ہوگا کہ نہیں؟ یہ مقبول حج۔ انتقال ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کو زیارت کو جائے گا، اس کو بھی ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب اگر اسی آنکھ کو آپ قانون کے توڑ کر استعمال کریں گے تو بد نظری پر اصرار کرنے والا جو مسلسل بد نظری بہو بیٹیوں کی طرف تکتا ہو، بری نگاہ سے دیکھتا ہو، حدیث میں آیا کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی، دوزخ کے تکوے جلا کر اس کی آنکھوں کو داغا جائے گا۔ یہ نعمت بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ یہ دیکھنا ہمارے لیے ہمارے جان بن جائے گا۔ قانون توڑا اللہ کا، قرآن کو فالو نہیں کیا، اس سے مطلب ہوا سب سے بڑی رحمت اللہ کی رحمان صفت کا سب سے بڑا مظہر ہے قرآن مجید کا علم۔ اس سے مجھے 2-3 باتیں تمہید میں لگ گیا، مجھے ذرا ایک عقلی دلیل سوچا کہ بیان کر دوں، تو مجھے جو خاص بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، یہ اصول طے کیا قرآن نے بھی، حدیث سے بھی تائید ہوئی اور عقل سے بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کائنات کے لوگوں پر اگر ہے تو قرآن مجید کا علم۔ اب اس سے جو یہ بات عرض کرنی، پہلی بات تو یہ کہ وہ خوش قسمت لوگ جنہیں قرآن مجید کے علم سے اللہ نے نوازا، تعلیم و تعلم قرآن میں لگا دیا، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے معلم ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کی خدمت گزاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، یا وہ جو ہے وہ بچے جنہیں جو اس میں پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی قرآن کی خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو وہ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش بخت ہیں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اور جتنا شکر کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انتخاب فرما کر خاص سلیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت کے لیے ان کو منتخب کر دیا۔ کتنے قابل رشک ہے وہ، کیسی ان کی قسمت جاگی ہے اور کیسا اللہ کا ان پر احسان ہے، جتنا ناز کریں اور جتنی قسمت شکر کریں کم ہے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی رحمت کے لیے ان کو منتخب کر دیا۔ اس سے زیادہ ایک بات یہ کہنی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے علم سے محروم ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ناظرہ بھی قرآن مجید نہیں پڑھا، ناظرہ قرآن مجید قرآن کا علم نہیں ہے، ناظرہ قرآن مجید قرآن کے علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آدمی کو چھت پر چڑھنا ہے تو پہلا قدم رکھنا پڑتا ہے، تو علم حاصل کرنا ہے تو اسے ناظرہ پڑھنا ہی ہے، کم سے کم درجہ ہے، سیڑھی پر چڑھنا شروعات ہے یہ ناظرہ۔ ناظرہ وہ لوگ جو جنہیں حتیٰ کہ انہوں نے قرآن مجید ناظرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم میں سے اپنا محاسبہ کریں، اس میں ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو ہمارے والدین کی غلطی ہے کہ ہم ناظرہ نہیں پڑھ سکے، یہ بات چلنے والی نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے والدین نے آپ کو نہیں دی تھی، آپ نے حاصل کی۔ ہم میں سے بہت سو کے والدین مزدوری کرتے تھے اور اب اللہ کی شکر ہے وہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ ہم میں سے بہت سے والدین ایسے تھے جھونپڑیوں میں رہتے تھے، کچے مکان تھے، اور اب میں سے اکثر کے پکے مکان جو ہم نے اپنی محنت سے بنائے اپنے لیے حاصل کیے۔
بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت غریب تھے، ان کے حالات اچھے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ پیدل گھستے رہے والدین ان کے پاس بڑی بڑی اچھی گاڑیاں ہیں موجود ہیں، تو حاصل کی آپ نے، چاہا تو حاصل کرنا، علم بھی آپ حاصل کرنا چاہتے، پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے۔ ہمارے یہاں جو مدرسہ پھلت میں نے شروع کیا تھا اپنا انتظام، تو ایک بڑے میاں آئے، 78 سال کی عمر کے تھے، بیمار تھے، کافی بیمار رہتے تھے، اب آئے آ کر کہنے لگے جی فرمائے حضرت کیسے آئے حضور؟ تو انہوں نے کہا کہ درجہ حفظ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب سفید داڑھی تھی تو مجھے شرم آئی منع کرتے ہوئے، میں نے مولانا حسیب صاحب ہمارے ساتھی ان سے کہا کہ داخلہ کر لیجیے، اچھا ایک بزرگ آدمی کی دعائیں ہوتی رہیں گی، بڑے بیمار تھے وہ، صحت بھی اچھی نہیں تھی، کمزور تھے وہ، تو داخلہ بڑی محنت کی انہوں نے، بہت ظاہر دھن تھی جبھی تو آئے تھے داخلے کے لیے، دھن لگ جائے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، چنانچہ 1.25 پارہ حفظ کیا ہوگا، لیکن بیمار بہت زیادہ رہنے لگے تو کہنے کہ یہاں رہنا مشکل ہے، تو میں نے ان کے گاؤں کے قریب میں بالکل ملا ہوا ایک مدرسہ تھا سکندر پور، وہاں میں نے محترم صاحب کو درخواست کی تو ان کا داخلہ ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد، 20 سال کے بعد، وہ ایک صاحب کے سہارے سے ایک جلسے میں ملے، چاہے بوڑھے ہو گئے تھے، 100 سال کے قریب عمر ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے میں آپ کا شاگرد ہوں عبد الجبار۔ میں نے کہا میرے شاگرد؟ میں نے دیکھا بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، تو کہنے لگے ہاں میں وہ درجہ حفظ میں داخلہ لیا تھا نا، تو مجھے یاد آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا پھر آپ کا؟ پڑھ رہے ہیں ابھی نہیں؟ کہ نہیں، حفظ مکمل ہو گیا ہے، اور جس دن سے حفظ مکمل ہوا ہے روزانہ 1/4 پارہ وابین میں حفظ پڑھتا ہوں، ہر چوتھے مہینے قرآن مجید ختم کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے 78 سال کی عمر میں ایک بیمار بڑے میاں حفظ کر سکتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی زیادہ عمر بتا کر کہے گا 78 سال ہے تو 2-4 لوگ ملیں گے، اس لیے کہ 60 سال کے بعد آدمی عمر ذرا بڑھا کے ہوتا لگتا ہے، تو 78 سال سے زیادہ تر کم ہے لوگ۔ جب 78 سال کے ایک بڑے میاں حفظ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نادرا پڑھ سکتے ہم میں سے کوئی؟ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ والدین پر چلنے والا نہیں ہے، بلا شبہ والدین کی بھی ہے، وہ ان کی الگ ان کا ایک مسئلہ ہے، ان کا فریضہ ہے، اللہ کی ان کی پکڑ ہوگی، مگر آپ صرف والدین کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ جو حضرات قرآن مجید کے علم سے محروم ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ناظرہ بھی قرآن مجید نہیں پڑھا، یہ پہلا قدم ہے، تو وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے ارما نصیب ہیں، اپنی قسمت پر، اپنی ذات پر جتنا نوحہ کرے، جتنا ماتم کرے، جتنے خون کے آنسو روئے کم ہے، کہ وہ ایسے بد نصیب اور ارما نصیب ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے وہ لوگ محروم، اور یہ محرومی کیونکہ اختیاری ہے، پڑھنے کا ہم پر فرض قرار دیا ہے علم، تو ہم پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ ہم پر فرض نہیں قرار دیتے، اگر پڑھا نہیں تو ہم نے اپنے اختیار سے نہیں پڑھا ہے، تو یہ محرومی اپنے اختیاری ہے، اتفاقی نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم نے اپنے آپ کو محروم رکھا، اس لیے اور بھی اذیتناک ہے اور بھی دردناک اور ذلتناک ہے یہ کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم رکھا۔ اس سے زیادہ یہ بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے اپنے ننھے منھے بچوں کو قرآن مجید کے علم سے محروم رکھا، چاہے وہ کانوینٹ اسکولوں میں بھیج کر، چاہے وہ شکشا سدنوں میں بھیج کر، چاہے وہ کھیتی کے گھاس کے تنکے اور گنے کے گولے تلاش کرنے کے چکر میں، یا چند دستکاری میں موتیوں کا کاروبار اور فلاں کے کاروبار میں لگا کے چند ٹکے کمانے کے لیے، یہ اکثر تو غفلت کی وجہ سے مسلمانوں میں ہوتا ہے، اور چلی جاتی ہے پڑھنے کی، خیال ہی نہیں ہوتا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جن بچوں کو قرآن مجید کے علم سے محروم رکھا، وہ کتنے سفاک ہیں، کتنے درندے ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنے ننھے منھے ان بچوں کو، اس بڑی نعمت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرما کر ان کی گودوں میں دیا تھا، جن کے گھر میں بچے نہیں ان سے پوچھئے کہ گھر کیسا سونا، کتنی بڑی نعمت ہے بچے، کتنی ویرانی رہتی ہے اس گھر میں جس میں بچے نہ ہو، اللہ نے اپنے فضل سے دیا کہ ان بچوں کو اپنی جن سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں ان سے آخران والیانہ محبت ہے، ان ننھے منھے معصوم بچوں کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم رکھا، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے لیے، رشوت لے رہے ہیں تو ان کے لیے، گلا کاٹ رہے ہیں تو ان کے لیے، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ان پر۔ کتنی بری، کتنی ظلم کی بات ہے، کتنی صفاکی کی بات ہے کہ ہمارے ذمہ اللہ نے بتایا کیا تھا بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، ہم نے انہیں اپنے اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم رکھا۔
اس سے بات بھی عرض کرنی ہے کہ دنیا کا جو طبقہ، جو خطہ، جو شعبہ، جو ملک، جو شہر، جو انسان قرآنی دین، قرآنی پیغام، قرآنی عقیدے سے محروم ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، وہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم ہے۔ اور یہ محرومی چونکہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا معلم اور داعی بنا کر اس دنیا کو، پوری دنیا کو ایک مدرسے میں تبدیل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ختم نبوت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری جاہلیت کی دنیا کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آیا ہوں۔ جاہلیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ معاشرہ، وہ سماج جس کی اساس رسم و رواج اور باپ دادوں سے چلی ہوئی باتوں پر ہوتی ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ وہ معاشرہ جس کی اساس قرآن مجید کے پیغام پر ہو، وہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے قدموں کے نیچے جاہلیت کو رونے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے، اور آپ کے واسطے سے وہ امت مسلمہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، وہ معلم ہے، معلم قرآن ہے، داعی قرآن ہے، حامل قرآن امت ہے۔ ہمارے ذمے دنیا کے کونے کونے اور ایک ایک انسان اور ایک ایک گھر تک اس قرآنی پیغام، قرآنی دین، قرآنی کلمے کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ یہ ہمارا منصبی فریضہ تھا، اس کے نہ پہنچانے کی وجہ سے جہاں دنیا میں قرآن سے محرومی ہے، قرآنی خیر سے محرومی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہمیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ دوزخ کی ایندھن میں چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ۔ گویا وہ ہر خیر سے محروم۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی دولتیں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے عیش مظاہر ان کی لگ رہی ہے، تو ان کے بعد کیا نتیجہ ہونا والا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ۔ اس میں ذرہ برابر ہمیں آپ کو شک نہیں۔ اور ان تک اس قرآنی دین اور قرآنی کلمے کو پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اب اگر دنیا میں کوئی انسان کلمے کے پیغام سے محروم ہے، یا کوئی علاقہ، کوئی خطہ قرآنی خیر سے محروم ہے، تو ہم نے نہیں پہنچایا، ہم نے نہیں پہنچایا۔ میرے بزرگوں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے نہیں پہنچایا۔ اگر ہم پہنچانے کا حق ادا کر دیتے، اتمام حجت کر دیتے ان تک، اور پھر وہ ہوتے تو ہم بری ہو سکتے تھے۔ اللہ کے یہاں کہتے قالوا معذرا، اللہ ہم آپ کے سامنے معذرت کرتے ہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ فرض ادا کرنا تو درکنار کی بات، میں ابھی بتا رہا تھا، میں لطائی میں کچھ ساتھی جمع تھے کہ روزانہ 1,54,000 1,54,000 قرآن کہہ رہا ہے، کون ہے وہ؟ ہمارے آپ کے خونی رشتے کے بھائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد بھی ہو، ایک باپ کی اولاد بھی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، قرآن کی نفسیاتی بات، انسان سوتیلی ماں کی سے آدمی کی نگاہ پھر جاتی ہے سوتیلی ماں کی اولاد سے، اس لیے کہا ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک، ماں جائے بھائی، باپ جائے بھائی، ساری دنیا کے لوگ خونی رشتے کے بھائی ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دیجئے، غیریت کے دروازوں کو بند کر دیجئے، ذہنوں کا تعصب نکال دیجئے، تیر میل نکال دیجئے، بتا دیجئے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری انسانوں پورے مانو جگت، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو سارے نبی دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے رب کے بندے۔ ان ربکم واحد ان اباکم واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آج کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، تم سب کا باپ بھی ہے، تم سب کا رب بھی ہے۔ شجرہ مت بھول جانا، نسب کو یاد کر